رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ من صحتک لسقمک ومن حیاتک لموتک، اے بندے اپنی صحت میں اتنا کو کر کے بیمار ہو تو پچھتانا نہ پڑے، اور اپنی زندگی میں اتنا کو کر کے موت آ جائے تو تجھے پچھتانا نہ پڑے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، مطلب صبح ہوئی ہے نا، نیکی کا موقع ملا ہے تو کر گزرو، شام کا انتظار نہ کرو کہ شام آئے گی تو کروں گا، ہو سکتا ہے کہ شام ہی نہ آئے قیامت آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شام تو آ جائے لیکن تم دنیا میں موجود نہ ہو۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد قال ربنا جل وعلا فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ وقال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اقتربہ، اقتربہ کا معنی ہے قریب آ گیا، بہت قریب آ گیا۔ قربہ کا لفظ ہو تو معنی ہوتا ہے قریب آنا۔ اقتربہ جب حروف زیادہ ہو جائیں تو پھر معنی بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب قربہ کا معنی قریب ہوا، اقتربہ کا معنی بہت قریب ہوا۔ اقترب للناس بہت ہی قریب آ گیا لوگوں کے، یعنی کہ سر پہ آ گیا جس کو کہتے ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم سمجھتے ہیں وہ بالکل سر پہ آ گیا ہے۔ اقترب بہت ہی قریب آ گیا، للناس لوگوں کے، حسابہم ان کے حساب کا وقت، یہاں پر لفظ وقت محذوف ہے۔ اقترب للناس وقت حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ ایک صحت اور ایک فراغت۔ بندہ صحت مند ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اب تو میں لمبا عرصہ صحت مند رہوں گا، اور بندہ فارغ، بندے کے پاس زندگی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ لمبا عرصہ میرے پاس زندگی رہنی ہے، حالانکہ صحت کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ایک لمحے میں چھن جائے، اور زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ایک لمحے میں چھن جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے بھائیو کہ زندگی صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، یہ کوئی چانسز والی بات نہیں ہے، یہ کوئی چوائس والی بات نہیں ہے کہ ایک زندگی میں کما لو، کھا لو، پی لو، عیاشی کر لو اور اگلی زندگی آئے گی تو عبادت کر لینا۔ یہ صرف ایک ہی مرتبہ ملتی ہے اور دوسری مرتبہ نہیں ملتی۔ اب دیکھیں، آپ کے پاس ایک بوتل پانی کی ہو، صرف ایک بوتل پانی کی، اور آپ نے لمبا صحرا کراس کرنا ہو تو آپ اس بوتل سے نہ منہ دھوئیں گے نہ پاؤں دھوئیں گے، آپ کہیں گے کوئی بات نہیں منہ اور پاؤں بعد میں بھی دھو لیں گے، بس صحرا کراس کرنا ہے، راستے میں پیاس لگی تو اس کو پینے کے لیے رکھ لیتا ہوں، اس کو استعمال نہیں کرتا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور آپ کے پاس صرف ایک روٹی ہو اور آپ کے گھر میں آپ کے بچے بھی ہوں اور آپ نے خود بھی کھانی ہو، تو کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس روٹی کے ٹکڑے چھت پہ جانوروں کو، چڑیوں کو، کووں کو ڈالنا شروع کر دیں۔ آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، کوے چڑیاں کہیں اور سے کھا لیں گے، میرے پاس ایک روٹی ہے، میں نے اپنے بچوں کو کھلانی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائیو، ہمارے پاس ایک زندگی ہے، یہ مت سمجھیے کہ دو زندگیاں ہیں، ایک کو ایک کام کے لیے استعمال کر لوں، دوسری کو دوسرے کے لیے، نہیں، یہ کوئی چوائس والا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی آپشنل معاملہ نہیں ہے۔ ایک زندگی ہے،
اسی سے ہم نے عبادت کر کے اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے، اور اگر اس کو ضائع کر لیا تو پھر دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ اب آپ جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر آپ میں سے کسی ایک کو کہا جائے کہ بھئی ابھی آپ کو ٹویوٹا کرولا کی چابی دیتے ہیں، یہ لو یہ گاڑی کی چابی یہ تمہاری ہو گئی، کتنی خوشی ہوگی؟ بہت خوشی ہوگی نا۔ اور کہہ دیا جائے کہ کاموں کی کہ مہنگے علاقے میں آپ کو 5 مرلے کا مکان، بہترین مکان بنا کر دیتے ہیں، یہ لو اس کی چابی، تم مکان کے مالک ہو، مفت میں آپ کو مکان دیا جا رہا ہے، کیا خیال خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ اور اگر ایک بندہ مرا پڑا ہو، ہمارے سامنے چارپائی کے اوپر اس کی لاش پڑی ہے، آپ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر، آپ کو تو ٹویوٹا کرولا دیا تھا نا، اس کو مرسڈی دے دیں۔ یہ باہر بچوں کو چپ کرائیں بھائی۔ تو ایک بندہ مرا پڑا ہے، چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں کہ بھائی اٹھ، ہم تیرے لیے مرسڈی لے کر آئے ہیں۔ اب یہ مرسڈیز جو گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ مجھے تو ویسے پتہ نہیں ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ 3.5-4 کروڑ کی ایک گاڑی ہے۔ اب چارپائی کے اوپر پڑی میت کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ 1 2 نہیں 10 100 1000 مرتبہ کہیں کہ اٹھ بھائی ہم تجھے مرسڈی گاڑی دیتے ہیں، کیا خیال ہے وہ اٹھ جائے گا؟ وہ نہیں اٹھے گا۔ اور آپ اس کو کہیں کہ کاموں کی تو دور کی بات ہے، ہم تجھے لاہور ڈیفینس میں، بحریہ میں، ماڈل ٹاؤن میں، گلبرگ میں 2 کنال کا گھر بنا کر دے رہے ہیں، اٹھ کھڑا ہو، یہ چابی ہم سے پکڑ لے اور اپنے گھر میں چلا جائے، کیا خیال ہے وہ اٹھ جائے گا؟ نہیں اٹھے گا۔ اب آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ اس کے پاس زندگی ہے، آپ کے پاس زندگی نہیں ہے، اس کے پاس زندگی ہے۔ آپ کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ بھائیو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور یہ ایک ہی مرتبہ ملنی ہے، بار بار نہیں ملنی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ بہت ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت ہے اور ایک اس کی زندگی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے اسلام کی دعوت دی، ان کو اسلام کی سمجھ آئی، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہمارے مناظرے ہوئے، عیسائیوں کے ساتھ ہمارے مناظرے ہوئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایک بڑی شخصیت تھے نا، اور ان کا بڑے بڑے میدانوں میں نام ہے ایک۔ کہتے ہیں ان یہودیوں نے اور ان عیسائیوں نے ہماری بات کو سنا بھی، سمجھا بھی، اور اسلام کی حقانیت کو تسلیم بھی کیا۔ اب شیخ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سمجھایا، ان کو بات سمجھ آئی، وہ کہتے تھے ہم کل اسلام قبول کریں گے۔ کوئی ہوتا ہے نا خاندانی پریشر ہوتا ہے، بھی چلو کوئی ماحول دیکھ کر اسلام قبول کر لیں گے، کہتے ہیں بس ایسے ہی کہتے رہے کل اسلام قبول کریں گے، کل اسلام قبول کریں گے۔ کتنے ایسے یوں کہتے کہتے فوت ہو گئے، لیکن ان کا کل نہیں آیا، فوت ہو گئے، موت آ گئی۔ اب آپ قبرستان میں جائیے، یہ کاموں کی کہ قبرستان میں جا کر دیکھ لیجئے، کتنی جوان قبریں آپ کو ایسی ملیں گی کہ قبر کے اندر 30 سال کا، 25 سال کا، 35 سال کا جوان لڑکا اور جوان لڑکی قبر کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ وہ یہی کہتے تھے کل سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، کل آتی تھی تو کہتے تھے کل سے شروع کریں گے۔ قسم اللہ کی وہ کل نہیں آئی جس میں انہوں نے نماز شروع کرنی تھی، اور ان کو موت آ گئی اور وہ قبرستان میں چلے گئے۔ اور اب ان کو جا کر اٹھا کر پوچھ کر دیکھ لیا جائے، اس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ لیا جائے، وہ کہے گا، چیخ چیخ کر کہے گا کہ اے زندہ انسان، تیرے پاس وقت ہے، اپنے رب کی عبادت کر لے۔ قسم اللہ کی آج ہم ایک سجدے کو ترس رہے ہیں کہ اللہ ایک موقع مل جائے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائیو یہ فرق ہے زندہ اور موت کا، زندگی اور موت کا یہ فرق ہے۔ یہ آپ کے کاموں کی کا ہی ایک واقعہ ہے۔ یہاں کسی کا عزیز رہتا تھا، تو شیخ پورہ میں مجھے سفر میں ملا، کہتا کاموں کی جا رہا ہوں، ہمارا ایک عزیز فوت ہو گیا۔ فوت کیسے ہوا کہ مسجد کی ٹوٹیوں پر بیٹھا وضو کر رہا تھا، آدھا وضو کیا ہے، آدھا ابھی وضو باقی ہے، کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی دل بے چین ہوا، کوئی سر کو چکر آیا، ٹوٹی کے اوپر سر رکھ دیا، ادھر ہی موت آ گئی، لوگوں نے آ کر وہاں سے اٹھایا اس کو۔ کیا پتہ چلتا ہے بھائی، یہ تو پانی کا بلبلہ ہے نا، ابھی بجھ گیا تو تھوڑی دیر بعد بجھ گیا۔ ایک شخص اس طرح مرا
کہ سردی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھا مالٹا کھا رہا تھا، صحت مند ہے، تندرست ہے، جوان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت ہے، سردی کا موسم ہے، دھوپ میں بیٹھا مالٹا کھا رہا ہے، مالٹے کی پھاڑی کا پانی اس کے ناک میں چڑھ گیا جیسے غوطہ آ جاتا ہے، بس اتنی کو بات پہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ کیا بھروسہ ہے زندگی کا۔ مرکز القادسیہ میں ہمارا ایک بھائی ابو انس، بہت اچھا بھائی تھا، غازی آدمی تھا، ماشاءاللہ نیک تھا، رات عشاء کی نماز پڑھی، دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے خوش گپی موڈ میں سو گیا، صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا، بھائی اس کے کمرے میں گئے کہ دیکھیں بھئی ابو انس نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، جا کر دیکھا کہ وہ مرا پڑا تھا، فوت ہو چکا تھا۔ بھائیو یہ پانی کا بلبلہ ہے، چلتا رہے تو لمبی دیر تک چلتا رہے اور بجھنے پہ آئے تو تھوڑی سی ہوا کے جھونکے سے بجھ جائے، یہ کوئی قابل اعتبار چیز نہیں ہے، اس کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ مرنے پہ آئے تو چلتا چلتا ٹھڈا لگے اور ٹھوکر لگ کر گرے اور مر جائے، اور نہ مرنے پہ آئے تو پورا برسٹ اس کی گولیوں کا اس کے جسم میں پیوست ہو جائے، ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، مہینے 2 مہینے کے بعد صحیح سلامت تندرست باہر نکلا تھا، اس کی موت واقع نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ شاید آپ نے اشتہار کے اوپر دیکھا ہوگا کہ بھائی نے ساتھ لکھا تھا وقت کی قدر کریں، موضوع ہمارے آج کے پروگرام کا، اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وقت، یہ زندگی، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قیمتی نعمت ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کا بہترین اور خوبصورت اسلام یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں سے اور وقت کو ضائع کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک فرمایا صحتک قبل سقمی کا، لوگوں اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ مطلب آج صحت مند ہو، توانا ہو، مضبوط ہو، بہت کچھ کر سکتے ہو، کل بیمار ہو جاؤ، اللہ نہ کرے ہاسپٹل میں داخل ہو جاؤ، بیڈ پہ لیٹ جاؤ، آپ کے جسم پہ جگہ جگہ پہ ڈرپیں اور سرنجیں لگی ہوں اور دوائیوں پہ دوائیاں پیٹ میں ڈالی جا رہی ہوں، اٹھنا چاہو تو اٹھ نہ سکو تو ایک مشکل کام ہو جائے گا۔ پھر کتنی عبادتیں ایسی ہیں کہ تم کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے، آج کر سکتے ہو تم کر لو۔ قسم اللہ کی کتنے لوگ اس وقت ایسے ہیں جو سجدے کو ترستے ہیں، ایسی کمر کی یا کوئی ایسی بیماری میں پڑ گئے، مبتلا ہو گئے کہ وہ بیچارے کہتے ہیں ایک سجدے کی توفیق مل جائے، لیکن نہیں کر پا رہے۔ اور یہ بات مت سمجھیے بھائیو کہ میرے تو سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، بڑے اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ ہے، ہمارا فیملی ڈاکٹر بڑا پڑھا لکھا دانا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت مند ہوں، بیمار ہوا بھی تو ابھی کوئی 20 25 30 سال بعد جا کے بیمار ہوں گا، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ قسم اللہ کی 1 منٹ نہیں لگتا صحت مند بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے، 25 سال 20 سال اس کی عمر ہے، 125 موٹر سائیکل پہ جی ٹی روڈ پہ بڑی شوخی مارتا ہوا تیز موٹر سائیکل کو بھگاتا ہوا جا رہا ہے، اچانک آگے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2-3 جگہوں سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، وہاں ڈاکٹروں نے ٹوٹی ہوئی جگہ پر راڈ ڈال دیا، مہینے 2 مہینے بعد ہسپتال سے باہر نکلا۔ مجھے بتاؤ کہ جس طرح اس کی ٹانگ پہلے مضبوط تھی کیا اب اس طرح ہو سکتی ہے؟ جیسے پہلے دوڑ لگاتا تھا اب لگا سکتا ہے؟ جس طرح پہلے اس کی ٹانگ وزن اٹھاتی تھی کیا اب اس طرح اٹھا سکتی ہے؟ اس صحت مند اور پھرتیلے اور دوڑ لگانے والے اور کشتی کرنے والے اور لڑائیاں کرنے والے نوجوان کی ٹانگ خراب ہوتے وقت کتنا وقت لگا ہے؟ 1 منٹ لگا ہے۔ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ مت سمجھئے کہ صحت مند ہوں اور بیمار ہوتے ہوتے 10 سال لگ جائیں گے، نہیں بھائیو، 1 منٹ لگتا ہے، صحت مند بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحتک قبل سقمک، اور فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔
آج زندہ ہو، سانس چل رہی ہے، نبض چل رہی ہے، بچپن ہے پھر بھی، لڑکپن ہے پھر بھی، جوانی ہے پھر بھی، بڑھاپا ہے پھر بھی، جب تک سانس چل رہی ہے آپ کے پاس نیکیاں کرنے کا موقع ہے، کچھ کمانے کا موقع ہے، کچھ حاصل کرنے کا موقع ہے، اور جب موت آ جائے گی سارے موقع ختم ہو جائیں گے۔ اور پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ موت آنے سے پہلے بتاتی نہیں ہے۔ بارش آنی ہو نا تو کچھ سگنل آ جاتے ہیں کہ بھئی تیار ہو جو بارش آنے لگی ہے، اور دھوپ آنی ہو تو بھی سگنل آ جاتے ہیں، رات آنی ہو تو بھی پہلے اشارے مل جاتے ہیں، رات کے بعد دن آنا ہو تو بھی اشارے مل جاتے ہیں۔ یہ موت ایک واحد چیز ہے جس کے آنے سے پہلے کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ آپ کو پتہ ہے 2005 میں زلزلہ آیا تھا، آدھے سیکنڈ میں 1,00,000 بندہ فوت ہو گیا تھا، آدھے سیکنڈ میں۔ 8:52 پہ زلزلہ آیا تھا، 8:53 پہ 1,00,000 بندہ فوت ہو چکا تھا۔ بتاؤ کیا کتنی دیر لگی ہے بندے مرنے میں؟ وہ سارے ہو سکتا وہ بھی یہی کہتے ہیں کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی حیات کو، زندگی کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ مرنے کے بعد کہے گا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، ایک زندگی دے دے، لیکن اللہ کہے گا نہیں، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات ہے جو وہ کر رہا ہے لیکن اس کی یہ بات پوری نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا غناءک قبل فقرک، لوگو اپنے غنا کو غنیمت سمجھ لو، اپنی مالداری کو غنیمت سمجھ لو اپنے فقر سے پہلے پہلے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھائی آج آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ کی انکم اچھی ہے، آپ کی تنخواہ اچھی ہے، آپ کا ذریعہ آمدن بہترین ہے، آپ کی زمین کی پیداوار اچھی ہے، آپ کی جیب میں پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کا بینک بیلنس محفوظ ہے، تو آج اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ آپ کی جیب خالی ہو اور پھر تم افسوس کرو اور ہاتھوں پہ ہاتھ ملو اور کہو کاش کہ میں نے یہ بھی کر لیا ہوتا، وہ بھی کر لیا ہوتا، لیکن اس وقت پھر سوائے کاش کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور بڑے بڑے سیٹھ اور مالدار اور تاجر یہ مت سمجھیں کہ ہمارے پاس مال ہے، اتنی فیکٹریاں، اتنے کارخانے، اتنے گودام، اتنے ورکر، اتنے مزدور میرے ماتحت ہیں تو کوئی بات نہیں، میرا مال کون سا ختم ہونے لگا ہے۔ قسم اللہ کی 1 منٹ میں ہیرو سے زیرو بنتے ہیں اور زیرو سے ہیرو بنتے ہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ادھر سے ہی ایک مثال اور دیتا ہوں۔ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا مظفر آباد میں، کشمیر میں، ہم نے ایک شخص کو دیکھا، ہمارے بھائیوں نے پھر وہاں پر کھانے پینے کا بندوبست کیا نا، لوگوں کا، جماعت کے لوگوں نے وہاں پر کھانا پکایا، لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب گھر تو ختم ہو گئے تھے لوگوں کے۔ ایک ایسا شخص لائن میں کھڑا تھا اور ایک وقت کا کھانا مانگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو مظفر آباد شہر میں پوری ایک مارکیٹ کا مالک تھا اور اس کو سیٹھ آدمی سمجھا جاتا تھا اور اس کی جیب میں ہر وقت لاکھوں روپے ہوتے تھے، وہ بھی لائن میں کھڑا تھا، کہتا تھا ایک وقت کا کھانا مجھے دے دو۔ کتنا وقت لگا تھا؟ 1 منٹ۔ بن گیا نا ہیرو سے زیرو۔ یہ ترکی میں زلزلہ آیا، آپ کو پتہ ہے یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، بڑا خوفناک زلزلہ آیا تھا۔ ایک شخص نے اپنے فیس بک وال پہ اپنا واقعہ لکھا، کہتا میں ایک کرائے کے مکان پہ رہتا تھا، تو مالک مکان نے کہا بھائی اگلے مہینے سے کرایہ بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا بھائی کچھ شفقت کرو، میرے پاس مزید پیسے نہیں ہیں کرایہ دینے کے لیے، جتنا آپ کو پہلے دے رہا ہوں یہ بڑی مشکل سے دے رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، اگر آپ اتنا کرایہ جتنا میں کہتا ہوں دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتے تو ہمارا مکان خالی کر دو۔ کہتا ابھی صرف 3 دن ہوئے تھے مکان خالی کیے ہوئے کو، اور 3 دن کے بعد زلزلہ آ گیا، اور 3 دن کے بعد میں اور مکان کا مالک ہم دونوں ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو کل تک مکانوں کا مالک تھا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا
کرایہ بڑھاؤ نہیں تو مکان خالی کر دو۔ آج 3 دن کے بعد وہی شخص خیمے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جس کو کہتا تھا میرا مکان خالی کر دو، اور جو اس کے مکان میں کرایہ دے کر رہ رہا تھا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غناءک قبل فقرک، اے بندے اپنی غنا کو، مالداری کو، دولت کو، بینک بیلنس کو، خزانوں کو، کاروبار کو، پیسے کو، اس کو غنیمت سمجھ لے، اس سے فائدہ اٹھا لے، اپنا فقر آنے سے پہلے پہلے، اپنی غربت آنے سے پہلے پہلے، اپنی مفلسی آنے سے پہلے پہلے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لے اپنے بڑھاپے سے پہلے پہلے۔ جوان ہے نا، 20 سال کا، 25 کا، 30 کا، 35، 40، 45 کا، یہ جوانی کی پیک کی عمر ہوتی ہے۔ اس میں ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ذہن دماغ اس کا ہوشیار تیز ہوتا ہے، خون کی گردش اچھی ہوتی ہے، اس کے جسم کے خد و خال اور تیزی اور قوت اور شدت اور حدت، اس میں پورا جوبن ہوتا ہے، اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں کا محور و مرکز ہوتا ہے، اپنی جوانی میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ اپنے بڑھاپے سے پہلے پہلے۔ اب کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو اس طرح دوڑ نہیں سکتے جیسے جوان دوڑتا ہے، جو اس طرح ورک نہیں کر سکتے جیسے جوان کرتا ہے، اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت میں نہیں کھپا سکتے جیسے جوان کھپاتا ہے۔ جوانی میں کام زیادہ ہو سکتا ہے بڑھاپے کی نسبت۔ میں نے خود معسکر میں دیکھا، ہمارا معسکر تھا، معسکر اقصیٰ مظفر آباد میں۔ اللہ کی توفیق سے بڑے لوگ وہاں جاتے تھے، اور الحمدللہ ایک بڑا مضبوط دعوت کا سلسلہ تھا۔ وہاں پر ہم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، مطالعاتی ٹور کوئی وہاں گیا ہوا تھا، اس میں ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ وہ تھوڑا ایک جگہ پہ بیٹھا، مجاہدین کو ٹریننگ کرتے دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ شاید کوئی گھر کی یاد پیچھے سے آ رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بابا جی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا یہ مجاہدین ٹریننگ کر رہے ہیں، پھرتیلے جوان ہیں، کبھی پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہیں، کبھی نیچے اترتے ہیں، کبھی ادھر کو اچھلتے، کبھی ادھر کو کودتے ہیں، کبھی جمپ لگاتے ہیں، کبھی رول کرتے ہیں، کبھی کوئی ورزش، کبھی کوئی ورزش۔ میں ان کی پھرتیاں اور آنا جانا اور چڑھنا اترنا اور اٹھک بیٹھک اور اچھل کود دیکھ کر میں رو رہا ہوں اپنی جوانی کو یاد کر کے کہ جب ہم جوان تھے تب ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، آج ہمیں جہاد کی سمجھ آئی ہے، ہم ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ اس بات پہ میں رو رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جو جوان بھائی اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں، قسم اللہ کی، چلو اچانک نہ بھی موت آئے گی، ایک پروسیس سے گزر کر بڑھاپے میں جا کر ہی مریں گے، کتنا کو دیر جی لیں گے؟ 10 سال، جس کی عمر اس وقت 35 سال ہے، وہ 10 سال 20 سال حد 30 سال جی لے گا۔ آج کل یہی عمریں ہیں نا لوگوں کی، 60 کے قریب کوئی اوپر نیچے 60 سے لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ پچھلے آپ کے 25 30 35 گزر گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا، اگلے بھی 20 25 30 ایسے ہی گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذ من صحتک لسقمک ومن حیاتک لموتک، اے بندے اپنی صحت میں اتنا کو کر کے بیمار ہو تو پچھتانا نہ پڑے، اور اپنی زندگی میں اتنا کو کر کے موت آ جائے تو تجھے پچھتانا نہ پڑے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ مطلب صبح ہوئی ہے نا، نیکی کا موقع ملا ہے تو کر گزرو، شام کا انتظار نہ کرو کہ شام آئے گی تو کروں گا،
ہو سکتا ہے کہ شام ہی نہ آئے، قیامت آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شام تو آ جائے لیکن تم دنیا میں موجود نہ ہو۔ اب کتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ صبح صبح گھر سے بڑا خوشحال ٹینشن ہو کے تیاری کر کے نکلا ہے، راستے میں اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ فوت ہو گیا۔ سوچتا تو وہ بھی ہوگا کہ آج شام کو یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، سوچتا تو ہوگا نا۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی شام ہی نہ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ شام تو آ جائے لیکن تم دنیا میں موجود نہ ہو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام آ جائے تو پھر نیکی کا موقع ملے تو نیکی کو کر دیا کرو، اور صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح ہی نہ آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح تو آ جائے لیکن تم دنیا میں موجود نہ ہو۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں تو سوئے سوئے سو ہی جاتے ہیں، وہ ان کو اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، ایسے بھی ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کرنا، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اذا قامت الساعۃ وفی ید احدکم فصیلۃ فإن استطاع ان یغرسها فلیغرس، کہ وقت کی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اتنی زیادہ ہے۔ فرمایا تم میں سے کسی شخص نے ہاتھ میں پودا پکڑا ہو اور اس پودے کو زمین میں گاڑ رہا ہو، اور آدھا ابھی گاڑا ہے، اب آدھا ابھی گاڑنا باقی ہے، زمین میں اس کو لگانا باقی ہے، اوپر سے قیامت قائم ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے جب قیامت آنی ہے تو ہر چیز تہس نہس ہو جانی ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ پودا لگانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ قیامت آ گئی ہے۔ لیکن فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی اگر وہ اس پورے کو لگا سکتا ہے تو لگا دے، اس کو چھوڑے نہ، اتنا وقت بھی ضائع کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور قرآن کی بہت سی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بعد، انسان سب سے زیادہ جس چیز کی خواہش کرے گا وہ بھلا کون سی چیز ہے؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ مجھے میری امی کے ساتھ ملا دے، یہ نہیں کہے گا اللہ میں پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر آیا ہوں، ایک موقع دے دے، میں اپنے بچوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، اللہ میں اپنے ابو کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، اللہ میں اپنی بہنوں بھائیوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی بہت سی آیات بتاتی ہیں کہ مرنے کے بعد بندہ صرف ایک خواہش کرے گا، اللہ تھوڑا سا وقت اور دے دے، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وقت اتنی اہمیت کی چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہم اس کو فضول کاموں میں، اب دیکھو نا ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے نا تو ماشاءاللہ فیس بک چل رہی ہے، یہ ایک ایسی مصیبت ہے بھئی، اتنا وقت ضائع کرتی ہے نوجوانوں کا، وہ انگلی کے ٹچ سے ویڈیو پہ ویڈیو اوپر چڑھتی جا رہی ہے، تصویروں پہ تصویریں اوپر چڑھتی جا رہی، پتہ ہی نہیں چلتا 2-2 3-3 4-4 5-5 گھنٹے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ یا پھر تصویریں دیکھ رہا تو دیکھتا ہی چلا جا رہا ہے، یا پھر کوئی گیم کھیل رہا تو کھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، فضول قسم کی پوسٹیں، فضول قسم کی ویڈیوز، فضول قسم کی تصویریں۔ بھائیو یہ کام ہمارا کرنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس یہ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ نے اس کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں نا کہتے ہیں بھئی پوچھو بھئی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کوئی نہیں جی بس وقت پاس کر رہے ہیں۔ بھئی اتنا فارغ وقت ہے تمہارے پاس، اتنے ویلے ہو تم کہ تم اس کو پاس کر رہے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کا ذکر کرتے؟ کیوں نہیں عبادت کرتے؟ اور کوئی کام نہیں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے سارے خلا کو پر کر دیتے ہیں۔ پوچھ لو بھئی کیا کر رہے ہو؟ وہ کچھ نہیں جی ہم وقت پاس کر رہے ہیں۔ بھی اتنی نیکیاں ہو گئی ہیں کہ نیکیاں ایڈوانس جمع کروا بیٹھے ہو جو وقت پاس کر رہے ہو۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ،
وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، قیامت کا دن ہوگا، بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے رب کے سامنے سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں کر سکے گا جب تک اس بات کا جواب نہیں دے دے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے تجھے 20 سال دیے تھے، میں نے تجھے 30 سال دیے تھے، میں نے 40 سال دیے تھے، 50 سال دیے تھے، بتا اس 50 سالوں کو کس کام میں خرچ کر کے آیا ہے؟ اور پھر خاص کر کے پوری زندگی میں سے درمیان والے حصے کا سوال ہوگا کہ ان شبابہ فیما افناہ، اے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا اپنی جوانی کو کن کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے؟ دیکھیں نا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر کے کمانڈر بنائے گئے تو کتنی عمر تھی ان کی؟ صرف 13 سال ان کی عمر تھی، صرف 13 سال۔ اسی لیے لوگوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ کیا ہوا، بھی ایک چھوٹے سے بچے کو لشکر کا کمانڈر بنا دیا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسامہ کے اندر صلاحیتیں بہت ہیں، اور معاذ اور معوذ 12-13 سال کے تھے، وقت کے فرعون ابو جہل کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں، اور محمد بن قاسم صرف 17 سال کا تھا اور ہندوستان پر اسلام کا پھریرا لہرا دیا تھا۔ آج ہم ہیں، ہماری جوانیاں فضول کاموں میں چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کوئی ایک خدمت بھی ہماری زندگی کی تاریخ میں ایسی نہیں ہوتی جو ہم نے اسلام کی ہو۔ فرمایا قدم اٹھے گا نہیں، رب کے سامنے کھڑا ہے، آگے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان شبابہ فیما افناہ، سوال کیا جائے گا کاموں کی کہ بندے بتا اپنی جوانی کو کہاں پہ خرچ کر کے آیا ہے؟ تیرا ذہن تیز تھا، دماغ تیز تھا، صلاحیتیں تھی تیرے پاس، کاروبار کے ہنر بڑے آتے تھے، بڑا ٹاپ کا انجینئر تھا، ڈاکٹر تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، میرے دین کی تو نے خدمت کتنی کی ہے؟ اس سوال کا مجھے جواب دے۔ جب تک جواب نہیں دیتا یہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے بہت ہی قریب آ گیا ہے، صرف قریب نہیں آیا، بہت قریب آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، ایسے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت ایسے ہے، ایسے جیسے 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، میرے متصل بعد قیامت آ جائے گی۔ اب یہ تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے کہ قیامت آ نہیں رہی، ورنہ قیامت کی نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، آخری نبی کا آنا، وہ نشانی کئی سالوں سے پوری ہو چکی ہے۔ اب اللہ کو پتا کہ کس وقت اس نے آ جانا ہے، اور پھر جب اس نے آنا ہے تو اس نے اچانک آنا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ اپنی گائے کا دودھ نکال رہا ہوگا، ایسے اس کے تھن کو پکڑ کر دبایا ہے، دودھ کی دھار باہر نکلی ہے اور پھر اس کو چھوڑا ہے، اب دوسری مرتبہ ابھی دبا ہی رہا ہوگا تو قیامت آ جائے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہے، ابھی اس کو پلستر لپائی کر ہی رہا ہے، آدھا کیا ہے آدھا نہیں کیا، کہ اسی وقت اس پر قیامت آ جائے گی۔ اور ایک شخص کپڑے کی دکان پہ کپڑا خرید رہا ہے، دکاندار کے ساتھ ریٹ طے کر رہا ہے، ابھی دکان میں بیٹھا ہے، کپڑے کی بات ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ قیامت آنے لگی ہے، اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے گی۔ یہ تو اتنی الرٹ کھڑی ہے، یہ تو سر کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی موت آ گئی وہ سمجھ لے کہ اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے۔ اور فرمایا کہ میں کیسے بے چین ہو کر بیٹھ جاؤں، میں کیسے سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں کیسے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جس فرشتے نے سور میں پھونکنا ہے اس نے ہاتھ میں بغل کو پکڑا ہوا ہے، وہ آلہ ہے نا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سور ہے نا، قرنن، یہ گائے کے سینگ کی طرح کا ایک سینگ ہے، جو گائے کے سینگ ہوتا ہے نا تقریباً اتنا کو ہوتا ہے، ایک ہاتھ کے برابر، گائے کے سینگ کی طرح ایک سینگ ہے۔ فرمایا فرشتے نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جیسے یوں سمجھو نا یہ موبائل ہے میرا، ایسے پکڑ کر اپنا ہونٹ اس جگہ پہ لگایا ہوا ہے جہاں سے اس نے پھونک مارنی ہے، اور کان اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف الرٹ کھڑے ہیں، ایسے الرٹ پوزیشن میں کھڑا ہے کہ جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ جائے گی میں فوراً اس کے اندر پھونک مار دوں گا۔
فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کی تو اتنی تیاری ہو چکی ہے، اب میں کیسے بے چین ہو کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں، مجھے تو فکر ہے کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے جب جمعے کا دن آتا ہے تو زمین اور آسمان اور پہاڑ اور جن اور فرشتے اور سمندر اور صحرا اور بادل اور ہوائیں، دنیا کی ہر مخلوق یشفقن من یوم الجمعۃ ان تقوم الساعہ، ہر جمعے کے دن ڈرتی ہے، لرزتی ہے، کانپتی ہے کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے۔ صرف ایک انسان ایسا ہے جو غافل ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، جس کو پتہ نہیں ہے، جو اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کر رہا ہے، جس کے دل سے اللہ کا خوف اور ڈر ختم ہوا بیٹھا ہے، یہ سوچتا کوئی بات نہیں، ابھی تو لمبا وقت پڑا ہوا ہے۔ نہ میرے بھائیوں، یہ وقت ہمارے پاس غنیمت ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں مثال دی نا کہ چارپائی پہ میت پڑی ہو، آپ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کو کہو اٹھ بھائی، ہم تیرے لیے مرسڈی گاڑی لے کر آئے ہیں، 4 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے تیرے لیے، اٹھ بھائی، ہم نے بحریہ میں، ڈیفینس میں، گلبرگ میں، ماڈل ٹاؤن میں 2 کنال کا گھر تیرے لیے بنایا ہے، اٹھ اور اپنے گھر کی چابی ہم سے لے لے۔ 1000 مرتبہ بھی اس کے پاس کھڑے ہو کر کہو گے، وہ نہیں اٹھے گا، کیونکہ اس کے پاس زندگی نہیں ہے اور ہمارے پاس زندگی ہے۔ تو بھائیو، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں، اللہ کے لیے کوئی ایک کام ایسا کر دو کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ بندے میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ اتنی زندگی تھی، اتنا وقت تھا، 60-70 سال کا تھا، گبرو جوان تھا، مضبوط توانا تھا، جسم تیرا اچھا، صحت مند، تندرست تھا، میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ بھائی کوئی ایک کام ایسا کر دو جو رب تعالیٰ کو پیش کر کے کہہ سکیں کہ اللہ یہ کام میں نے تیرے دین کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اپنے رب تعالیٰ کے دین کی خدمت کے خدمتگار بن کر زندگی بسر کریں، اور جب ہمیں موت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راہ میں اپنے دین کے غلبہ کے لیے جہاد کے میدان میں شہادت کی قبولیت والی موت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا ہے اس پہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم و حیاکم اللہ۔ دعا کریں جی، اللہ تعالیٰ جو لوگ بھائی پریشان ہیں سب